السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ناد علی کیا ہے؟ اکثر مجھے اتفاق ہوا ہے اپنے اس احباب کے ہاں دکانوں میں ملاقات کا، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پوسٹر اویزاں ہوتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے ناد علی۔ ناد کا مطلب ہے پکارنا، علی یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارنا۔ تو ہمارے ادھر روافظ اور شیعہ کے ہاں یہ ایک عقیدہ ہے، وہ اس ناد علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارنا مراد لیتے ہیں جب کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مشکل میں یا الجھن میں گھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ ماننا ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی غم میں ہوتا ہے، مصائب و آلام میں ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مظہر عجائب و غرائب سمجھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کو اگر بلایا جائے وہ تشریف لاتے ہیں اور انسان کو کہ جو ان کو پکار رہا ہے اس کو اس الجھن سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بات ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بذات ہی دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیں کون ہے جو اسے دور کر سکتا ہے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ اور بھلائی پہنچانا چاہیں تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے آپ سے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہاں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں جن صفات کا ذکر ہوا ہے ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور اگر کوئی ان صفات کو مخلوق میں سے چاہے کوئی جتنا ہی برگزیدہ اور اللہ کا محبوب بندہ ہو ان سے منسلک کرے یا ان سے مانے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں شرک سے منسوب کیا جاتا ہے، اور شرک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی جتنا ظلم ہے اس دنیا کے اندر وہ سب کا سب شرک سے نچلے درجے کا ہے۔ اور بعض صورتوں میں تو ہم غیرت میں آ جاتے ہیں معاشرے کے اندر جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اکبر الکبائر ظلم عظیم کہا ہے۔ یعنی یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرماتے ہیں اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی موت اس حالت میں ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اگر کوئی بندہ شرک کا مرتکب نہیں ہوتا اور اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور اس حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن باقی گناہوں کے باوجود جسے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں معلوم ہوئی ہے کہ انسان سے شرک کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، جہاں شرک کی بو بھی انسان پائے وہاں پیٹھ دکھائے، کیونکہ انسان مرد ہے یا عورت اس پر علم کا حصول لازم قرار دیا گیا ہے، اور اس علم میں سب سے بنیادی علم میں سمجھتا ہوں وہ توحید کا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا ذکر سورۃ اخلاص کے اندر، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر تیسرا حصہ جو ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف واقعات قصص کو پھر پھر کے بیان فرماتے ہیں، اور اس میں مقصود یہی ہے اللہ بندے سے مخاطب ہیں اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احد ہونے کو، واحد ہونے کو، وحدانیت کو، الہ واحد ہونے کو، الہ برحق ہونے کو پہچان لے۔ اگر بندہ اللہ کی صفات میں اس کی مخلوق میں سے چاہے کوئی کتنا ہی برگزیدہ اور اس کا محبوب بندہ کیوں نہ ہو اس کو شامل کر لیتا ہے کسی عقیدت کے اندر، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے پارٹنر بنانا، شرک کا مطلب ہے شریک بنانا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی اور بندے کو شریک بنایا جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو صفات ہیں وہ کسی بندے سے منسوب کر دی جائیں۔ تو مشکل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارنا، حالانکہ وہ بذات ہی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اگر ہم دیگر روایات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جب وہ چھپا ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہ ہو سکا،
تو یہ بات جو ہے اس پر کوئی جذباتی بیانیہ بنانے کی بجائے اگر کسی کے پاس کوئی علمی سطح پہ دلیل ہے تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کرے۔ تو یہ نعت علی کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھیے اور اس کے ترجمے پہ غور کیجیے۔ ہماری کسی بھی انسان سے عقیدت اپنی جگہ پہ، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے، جو صفات اللہ کی ہیں، اس میں ہمیں قطعاً نہیں چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق میں سے کسی بھی انسان کو اس کا پارٹنر بنا دیں۔ تو یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ہماری نجات کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہم شرک مرتکب نہ ہوں۔ باقی تو انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان مجبور بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا دامن شرک کے داغ سے محفوظ ہو۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔